اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلاطین دہلی کے حالات۔ شہر دہلی کی بنا 307 ہجری میں متبرک مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا واقعہ ہے کہ توران سے مراد راجپوتوں کی توار قوم ہے۔ قوم کے راجپوت راجہ داد پتہ نے اندرپت کے شہر کے ساتھ ہی ایک نیا شہر آباد کیا۔ اس شہر کی مٹی بہت ہی نرم تھی، اس وجہ سے لوہے کی سلاخیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ نصب نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس بنا پر اس نئے شہر کا نام دہلی رکھا گیا۔ داد پتہ کے بعد دہلی پر 8 تورانی راجاؤں نے حکومت کی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: راجہ بھوج، راجہ ادھرم، راجہ سپا سندل، راجہ روبیک، راجہ روہتکر، راجہ اہتکر، راجہ مدن پال اور راجہ سالباہن۔ اس خاندان کے زوال کے بعد دہلی کی حکومت راجپوتوں کے بہترین گروہ چوہانیوں کے ہاتھ میں آئی۔ جب متعدد چوہانی راجہ مانک دیو، دیو راج، راول دیو، جاہر دیو، سہر دیو یکے بعد دیگرے حکومت کر چکے تو دہلی کا چھٹا اور آخری فرمانروا راجہ پتھورا تخت نشین ہوا۔ اس راجہ کو شہاب الدین غوری جیسے جواں ہمت اور مستقل مزاج بادشاہ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی، جس کے نتیجے میں راجہ پتھورا مارا گیا۔ 588 ہجری کے آخر میں دہلی کی حکومت چوہانیوں کے ہاتھ سے نکل کر غور کے اسلامی بادشاہوں کے قبضے میں آئی۔ غوریوں کا احوال۔ سلاطین غور کے متعلق تمام مورخین کی تقریباً یہی رائے ہے کہ یہ فرقہ سحاق بادشاہ کی نسل سے ہے۔ غوریوں کے مختصر حالات یہ ہیں کہ جب ایران کے بادشاہ فریون سحاق پر غالب آیا تو سحاق کے خاندان کے تمام افراد کو یا تو قتل کر دیا یا جلاوطن کیا گیا، لیکن 2 بھائی سوری اور سام فریدوں کے دربار سے بسلسلہ ملازمت منسلک ہو گئے۔ کچھ دنوں تک تو ان دونوں بھائیوں نے فریدوں کے دربار میں زندگی بسر کی، لیکن بعد ازاں اس خیال سے کہ فریدوں ان کا خاندانی دشمن ہے، وہ اپنے ہمدردوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہاود کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے حالات کو بہتر بنانا شروع کیا۔ سوری تو اپنے قبیلے کا سردار بنا اور سام نے لشکر کی سرداری کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ دونوں بھائیوں میں باہمی خلوص اور محبت بہت تھی۔ سوری کی بیٹی کا نکاح سام کے بیٹے شجاع کے ساتھ ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد سام کا انتقال ہو گیا اور شجاع اپنا چچا کے زیر سایہ بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا، لیکن یہ آرام کا زمانہ کچھ زیادہ عرصے تک نہ رہا اور دشمنوں نے لگا بجھا کر سوری کو شجاع سے متنفر کر دیا اور سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ شجاع سے اپنی بیٹی کو علیحدہ کرا کے اسے جلاوطن کر دے۔ سوری کی بیٹی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنے خاوند شجاع کو حقائق سے آگاہ کیا۔ شجاع نے یہ سب کچھ سن کر یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات اس نے شاہی اسبل سے 10 اعلیٰ درجے کے گھوڑے اور اونٹوں کی چند قطاریں حاصل کی اور اپنے بیوی بچوں کو ان پر سوار کرا کے اور مال و دولت جو کچھ جلدی میں ہاتھ آ سکا لے کر گورستان کی طرف فرار ہو گیا۔ گورستان کے ایک محفوظ اور مضبوط مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا۔ اس مقام کی مضبوطی سے شجاع کو اس قدر اطمینان ہوا کہ عالم مسرت میں اس کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ زد مندیش یعنی اب اس شے سے مت ڈرو کی بنا پر اس جگہ کا نام زد مندیش پڑ گیا۔ شجاع نے اس مقام پر چند قلعے تعمیر کیے اور کچھ ہی عرصے بعد اس قدر قوت حاصل کر لی کہ ایک مدت تک ایرانی لشکر سے لڑتا رہا، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا جب شجاع کو شکست اٹھانی پڑی اور اس نے ایرانیوں کی باج گزاری قبول کر لی۔ فریدوں کی اطاعت قبول کر لینے سے شجاع کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ اندرونی طور پر اس کو اپنی حکومت کے انتظامات کا موقع مل گیا۔ اس کے حسن سلوک کا بڑا شہرہ ہوا اور سحاق کی اولاد چاروں طرف سے آ کر اس کے دامن میں پناہ لیتی رہی۔ شجاع کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں کو یکے بعد دیگرے اپنے قبیلے کی سرداری وراثت میں ملتی رہی، یہاں تک کہ شناب کی سرداری کا دور آیا جب اس قبیلے نے مذہب اسلام قبول کیا۔ یہ زمانہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا تھا اور اس عہد میں غوریوں کا سردار شناب بن حریق اپنے قبیلے کے ساتھ مشرف بے اسلام ہوا۔ حضرت علی نے شناب اور اس کے قبیلے کی فرمانبرداری سے خوش ہو کر
جناب کو غوریوں کی حکومت کا فرمان اپنے دست مبارک سے لکھ کر مرحمت فرمایا۔ مورخین نے شناب کا سلسلہ نسب نامہ اسحاق سے اس طرح ملایا ہے: شناب بن حریق بن منیق بن عیسیٰ بن زوزن بن حسین بن بہرام بن حجش بن نحس بن ابراہیم بن سعد بن اسد بن شداد بن بزام بن مہشاد بن نریمین بن فریدوں بن سام بن سفید اسب بن سحاق بن شہران بن سند بن سام بن مرنتاش بن سحاق الملک۔ چونکہ غوریوں میں شناب پہلا شخص تھا جو مشرف بے اسلام ہوا، اس لیے یہ سارا قبیلہ ہی شنسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بنو امیہ کے عہد میں جب اولاد علی پر تیمرہ بازی کی جاتی تھی تو شنسی اس بری حرکت میں پہلے ہی سے حصہ لیتے تھے، لیکن غورستان کے شمبیلیوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اہل بیت کی بے انتہا تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ابو مسلم مروزی نے اہل بیت کے دشمنوں پر خروج کیا تو فولاد شنسی نے ہر ممکن طریقے سے ابو مسلم کی مدد کی اور دشمنان اہل بیت کی بربادی و تاراجی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ہارون الرشید کا ہم عصر غوری حکمران یحییٰ بن نحاتان بھی شنسی تھا۔ اس کا نسب نامہ یہ ہے: یحییٰ بن نحاتان بن درمش بن پرویز بن شنب، یحییٰ کا پوتا سوری بن محمد صفاریہ عہد حکومت میں ایک مشہور شخص تھا۔ اس سوری کا بیٹا محمد بن سوری سلطان محمود غزنوی کا ہم عصر تھا۔ یہ سلطان محمود کی اطاعت نہیں کرتا تھا، اس پر محمود نے لشکر کشی کی اور گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ محمد کو قید کرنے کے بعد سلطان محمود نے غور کی حکومت محمد کے بیٹے ابو علی کو تفویض کی۔ ابو علی اگرچہ سلطان محمود کا مطیع و باج گزار تھا، لیکن اہل غور اسے پسند نہ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد کے بھتیجے عباس بن شرن بن محمد نے زبردستی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ عباس بہت ہی ظالم اور شکی حکمران تھا۔ اس کے ظلم اور برے اعمال کی سزا قدرت نے یہ دی کہ 7 برس تک غورستان میں پانی کا ایک قطرہ نہ برسا۔ اس خشک سالی کی وجہ سے ہزارہا انسان بھوکے پیاسے مر گئے۔ اس عاقبت نااندیش حکمران نے سلطان ابراہیم غزنوی کا مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اپنی بدعمالیوں کی سزا ملی اور غزنوی لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ شہاب الدین غوری ملک سیف الدین کے بعد غور کی بادشاہت غیاث الدین کے ہاتھ میں آئی۔ غیاث الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کو بلاد گرم سیر کے مشہور مقام تقی آباد میں چھوڑا اور خود مملکت کے دوسرے علاقوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب الدین اپنے علاقے تقی آباد سے غزنی پر اکثر حملہ کیا کرتا تھا۔ ان حملوں کا مقصد یہ تھا کہ غزنی جو سبکتگین کی اولاد کے قبضے میں چلا گیا تھا، اسے محمود کی اولاد کے قبضے سے چھین کر غور کی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ شہاب الدین نے غزنی کو اپنے قبضے میں کرنے کی بارہا کوشش کی، لیکن ہر بار وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ 567 ہجری میں غیاث الدین نے خود غزنی پر لشکر کشی کی اور اسے خسرو ملک کے امیروں کے قبضے میں سے نکال کر غورستان کا ایک صوبہ بنا لیا اور اس کی حکومت اپنے بھائی شہاب الدین کے سپرد کی۔ ملتان اور اچ کی حکومت 572 ہجری میں شہاب الدین نے اپنے بھائی غیاث الدین کے حکم سے ملتان پر حملہ کیا۔ اس نے ملتان اور آس پاس کے علاقوں کو کرامتہ کے قبضے سے نکال لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین نے اچ پر لشکر کشی کی۔ جب اچ کے راجہ کو شہاب الدین کی آمد کی خبر ملی تو وہ قلعہ بند ہو گیا۔ شہاب الدین نے قلعے کے ارد گرد اپنے خیمے لگا دیے اور تسخیر قلعہ کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ جنگ اور محاصرے کے ذریعے قلعہ اور اہل قلعہ کو مغلوب کرنا مشکل ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی اور چال چلنی چاہیے۔ اس خیال کے پیش نظر شہاب الدین نے راجہ اچ کی رانی کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تیری کوشش سے قلعہ فتح ہو گیا تو میں تجھے اپنی ملکہ بناؤں گا۔
رانی پہلے ہی سے شہاب الدین سے بہت خائف تھی، اسے یقین تھا کہ اس مارکے میں کامیابی اسی کو ہوگی، لہٰذا رانی فوراً ہی شہاب الدین کے دام میں آ گئی اور اس نے قاصد سے کہلوا بھیجا، میری عمر تو اب ایسی نہیں رہی کہ بادشاہ کی ملکہ بنوں، البتہ میری لڑکی اس قابل ہے کہ وہ شہاب الدین جیسے جانباز اور سرفروش کے عقد میں آئے۔ میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کروں گی، جب بادشاہ کو فتح حاصل ہو تو وہ میری لڑکی کو اپنی ملکہ بنائے اور قلعے پر قابض ہو کر میرے مال و متاع اور اسباب کو ہاتھ نہ لگائے۔ شہاب الدین نے رانی کی یہ شرائط منظور کر لی۔ اس کے بعد رانی نے 2 دن ہی میں اپنے راجہ کا کام تمام کر دیا اور شہر شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ شہاب الدین نے حسب شرط راجہ کی بیٹی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد اس نے رانی اچھ اور اس کی بیٹی کو غزنی میں بھیج دیا تاکہ انہیں وہاں اسلامی تعلیمات اور قرآن سے بہرہوار کیا جائے۔ شہاب الدین نے اگرچہ اس مرد مار رانی کے توسط سے اپنا کام نکال لیا تھا، لیکن وہ دل میں اس سے ناراض تھا کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تھی، لہٰذا وہ ان ماں بیٹیوں کو بالکل قابل اعتماد نہ سمجھتا تھا۔ کچھ دنوں بعد رانی اچھ کا تو انتقال ہو گیا۔ بیٹی نے بھی شہاب الدین کی ملکہ بن کر کوئی فائدہ حاصل نہ کیا اور اپنی ماں کی وفات کے 2 برس بعد رنج و غم کی زندگی بسر کر کے وفات پا گئی۔ شہاب الدین نے ملتان اور اچھ کی حکومت علی کرماج کو سونپی اور خود واپس غزنی آ گیا۔ گجرات، پشاور، سندھ اور لاہور وغیرہ پر لشکر کشی۔ 574 ہجری میں شہاب الدین ملتان اور اچھ کی طرف آیا اور یہاں سے براہ ریگستان گجرات کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت گجرات کا حاکم رائے بہسیم دیو تھا جو براہمن دیو کا پرپوتا تھا۔ بہسیم دیو نے خوب ڈٹ کر شہاب الدین کا مقابلہ کیا، بڑے زوروں کی مارکہ آرائی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت سے مسلمان سپاہی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ شہاب الدین بڑی مشکلوں کے بعد میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر غزنی واپس پہنچا۔ 575 ہجری میں شہاب الدین نے پشاور کے ان مقامات کو بھی فتح کر لیا جو تاریخ میں بکرام، پرشور اور فرسور کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے دوسرے سال اس نے لاہور پر لشکر کشی کی۔ لاہور کی حکومت اس وقت غزنوی خاندان کی آخری تاجدار خسرو ملک کے ہاتھوں میں تھی۔ خسرو ملک کی حکومت کی بنیادیں راجہ دہلی اور دوسرے مقامات ہند کے راجاؤں کی دشمنی نیز افغانوں کی جورش کے اسباب سے بہت کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا خسرو شہاب الدین کے مقابلے پر تیار نہ ہوا اور مجبوراً قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی بہت گفت و شنید کے بعد شہاب الدین نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ خسرو ملک نے اپنا ایک 9 عمر لڑکا ماں ایک شاندار ہاتھی شہاب الدین کے پاس بطور ضمانت کے بھجوا دیا۔ شہاب الدین نے بھی الصلح خیر العمل، صلح سب سے اچھا عمل ہے کہ مصداق خسرو ملک سے کچھ تعارض نہ کیا اور واپس غزنی آ گیا۔ 576 ہجری میں شہاب الدین نے سندھ کے مشہور شہر دیول یا دبیل سندھ کا قدیمی تاریخی مقام ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کے متعلق یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ شہر کس جگہ آباد ہے، البتہ یہ یقینی ہے کہ کراچی کے مضافات میں تھا۔ کچھ محقق اسے موجودہ ٹھٹھ کے مقام کرب و جوار میں بتاتے ہیں پر حملہ کیا اور دریائے سندھ کے کنارے کے تمام مقامات کو اپنے قبضے میں کر لیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر اپنے وطن کو واپس ہوا۔ 580 ہجری میں شہاب الدین نے لاہور پر پھر لشکر کشی کی اور اس شہر کے گرد و پیش کے علاقوں کو خوب جی بھر کر لوٹا۔ دریائے راوی اور چناب کے درمیان سیالکوٹ کا قلعہ تعمیر کروایا اور اس کی حکومت حسین خرمیل کے سپرد کی اور اس کے بعد وہ واپس غزنی آ گیا۔ شہاب الدین کی واپسی کے بعد خسرو ملک کو ایک اچھا موقع ہاتھ آیا۔ اس نے کھکھروں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خسرو نے اس قلعے کو فتح کرنے کی ہر چند کوششیں کی لیکن ناکام رہا، لہٰذا بے نیل مرام واپس لوٹا۔ خسرو کی اس حرکت پر شہاب الدین کو بڑا فروختہ ہوا۔ اس نے 582 ہجری میں ایک زبردست لشکر تیار کر کے لاہور پر حملہ کر دیا۔ خسرو ملک اس بار بھی قلعہ بند ہو گیا۔ چند روز تک تو خسرو ملک شہاب الدین سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہا، لیکن آخرکار یہ سوچ کر اس شیر سے چھٹکارا حاصل کرنا
مشکل ہے، اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ خسرو ملک بڑی عاجزی کی حالت میں شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اسے شہر میں لے آیا۔ شہاب الدین نے لاہور کو بھی ملتان کے حاکم علی کرماج کے سپرد کیا اور خسرو ملک اور اس کے بیٹے کو غیاث الدین کے پاس فیروز کوہ کی طرف روانہ کر دیا۔ سلطان غیاث الدین نے ان دونوں باپ بیٹوں کو چرستان کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ کچھ عرصے بعد خوارزم شاہ کا حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ غیاث الدین نے خسرو ملک کو بھی سازش میں شرکت کا مجرم گردان کر تمام غزنوی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یوں سلطان محمود کے خاندان کا چراغ گل ہو کر رہ گیا۔ واپسی: ہندو سرداروں کو قتل کرنے اور شکست دینے کے بعد شہاب الدین اجمیر میں داخل ہوا اور اجمیر میں اس کے نواب پر قبضہ کر کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ نیز رائے پتھورا کے لڑکے راجہ کوالا کو اپنا باج گزار بنایا۔ یہاں سے اس نے دہلی کا عزم کیا۔ دہلی کے راجہ نے شہاب الدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور طرح طرح کی قیمتی تحائف بطور نذرانہ پیش کیے۔ دہلی سے کوچ کرنے کے بعد شہاب الدین نے ملک قطب الدین ایبک کو جو اس کا غلام تھا کہرام کا حاکم مقرر کیا اور خود شمالی ہندوستان کے کوہستانی علاقوں کی غارت گری میں مشغول ہوا۔ ان علاقوں کو تباہ و برباد کر کے غزنی واپس آ گیا۔ قطب الدین ایبک کی سرگرمیاں: شہاب الدین جب غزنی واپس چلا گیا تو قطب الدین ایبک نے اسی سال دہلی اور میرٹھ کے قلعوں پر حملہ کر کے ان دونوں علاقوں کو رائے پتھور اور کھانڈے رائے کے رشتہ داروں کی حکومت سے نکال کر اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا۔ 579 ہجری میں اس نے قلعہ کول کو تسخیر کیا اور اسی سال دہلی کو اپنا دارالسلطنت بنا کر اس کے آس پاس کے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان تمام مقبوض علاقوں میں اسلام قانون رائج کر دیا۔ شہاب الدین کی آمد: کچھ عرصہ بعد شہاب الدین غزنی سے پھر ہندوستان آیا۔ اس بار اس نے کنوج کا راستہ لیا۔ راجہ جے چند والی بنارس کنوج 3000 سے کچھ اوپر ہاتھیوں کو ساتھ لے کر شہاب الدین کے مقابلے پر سافارہ ہوا۔ چند وارٹھا اور اٹھاوا کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ جے چند مسلمانوں کے لشکر کے ہر اول ملک قطب الدین ایبک کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور اپنے کو پیکر ہاتھیوں کی قطاروں کو میدان جنگ ہی میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جے چند کے فرار کے بعد شہاب الدین حصارسنی میں داخل ہوا۔ یہ حصار جے چند کی قیامگاہ تھا اور یہاں بے شمار دولت تھی۔ یہاں کے تمام مال و متاع پر قبضہ کرنے کے بعد شہاب الدین نے بنارس کی طرف کوچ کیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے 1000 مندروں کو اس غرض سے مسمار کیا کہ مسلمانوں کے رہنے کے لیے مکان بنائے جا سکیں۔ کول کے قلعے کو سر کرنے کے بعد شہاب الدین نے ہندوستانی علاقوں کی حکومت قطب الدین ایبک کے سپرد کی اور خود دارالخلافہ میں واپس آ گیا۔ اجمیر اور گجرات پر حملہ: اسی زمانے میں رائے پتھورا کے ایک رشتہ دار جس کا نام بہیم راج تھا، رائے پتھورا کے بیٹے پر حملہ کیا اور اجمیر کو اس کے قبضے سے نکال لیا۔ اس کے بعد بہیم راج نے قطب الدین سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس بنا پر 591 ہجری میں قطب الدین نے بہیم راج پر لشکرکشی کی۔ اس کے جواب میں بہیم راج بھی ایک زبردست فوج لے کر قطب الدین کے مقابلے پر آیا۔ دونوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ بہیم راج اس جنگ میں مارا گیا اور اس کے نتیجے میں اجمیر پر مسلمانوں کا براہ راست قبضہ ہو گیا۔ اس ہنگامے سے فرصت پانے کے بعد قطب الدین نے نہر والا پر حملہ کیا اور بہیم دیو والی گجرات کو شکست فاش دی۔ گویا اس طرح قطب الدین نے بہیم دیو سے شہاب الدین کا انتقام لیا اور اسے رائے پتھورا کو مدد دینے کی سزا دی۔ نہر والا کی فتح کے بعد قطب الدین بہت سا مال غنیمت لے کر غزنی گیا اور شاہی عنایتوں سے سرفراز ہو کر واپس دہلی آیا۔ دیگر فتوحات: 592 ہجری میں شہاب الدین نے پھر جنگ کرنے کی ٹھانی اور وہ ہندوستان کی طرف چلا۔ یہاں آ کر اس نے تینکر جو آج کل بیانہ کے نام سے مشہور ہے فتح کیا اور اس کی حکومت بہاؤالدین تغرل کے سپرد کی۔ بعد ازاں شہاب الدین نے تغرل کو قلعہ گوالیار کو سر کرنے کی ہدایت دی اور خود واپس غزنی روانہ ہوا۔ جب گوالیار کا قلعہ فتح ہو گیا تو اجمیر کے گرد و پیش کے راجپوت ایک بار پھر قطب الدین کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ 593 ہجری میں ہندوؤں کو شکست فاش ہوئی
اور نہر والا پر بھی مسلمان قابض ہو گئے۔ 599 ہجری میں مسلمانوں نے کلنجر اور بدایوں کے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ غیاث الدین کی وفات۔ ابھی شہاب الدین طوس اور سرخس کے مسائل کو سلجھا رہا تھا کہ اچانک اس کو خبر ملی کہ غور کا حقیقی حکمران یعنی اس کا بھائی غیاث الدین وفات پا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شہاب الدین بعد گیس پہنچا اور اپنے بھائی کا پوری طرح سوگ بنایا۔ بعد ازاں اس نے خراسان کو آل سامان یعنی فرشتہ کے سیوا آل سامان لکھ دیا ہے۔ دوسری تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب الدین نے خراسان کی حکومت سے اپنے عزیزوں میں تقسیم نہ کی آل سامان میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ملک ضیاء الدین کو جو غیاث الدین کا داماد بھی تھا فیروز کو اور گورستان کا حاکم مقرر کیا۔ غیاث الدین کے بیٹے سلطان محمود کے حوالے بست فرا اور اسکرائن کی حکومت کی۔ اپنے بھانجے ناصر الدین کو ہرات اور اس کے مضافات کا حاکم بنایا اور خود بعد گیس سے غزنی پہنچ کر شاہی تخت پر قدم رکھا۔ ایبک غلام شہاب الدین کی سرگرمیاں۔ جس وقت شہاب الدین خوارزم سے مقابلے کی تاب نہ لا کر فرار ہوا، ایبک نمک حرام کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس احسان فراموش غلام نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اب شہاب الدین کا زندہ بچنا ناممکن ہے، لہذا وہ ملتان پہنچا۔ ایبک کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سندھ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر کے خود مختار حکومت قائم کرے۔ ملتان پہنچ کر ایبک نے وہاں کے کوتوال امیر داد حسن کو سے مل کر عیاری کے جال میں پھنسایا اور ان سے کہا، مجھے شہاب الدین نے حکم دیا ہے کہ سلطان کے سیاسی رازوں سے تمہیں آگاہ کروں۔ امیر داد حسن بیچارہ اس مکار کی بات میں آ گیا اور اس نے اپنی محفل کو دوسرے لوگوں سے خالی کر دیا۔ جب تنہائی میسر آئی تو ایبک نے امیر داد حسن سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور جب ایبک نے یہ دیکھا کہ امیر داد حسن گفتگو میں پوری طرح منہمک ہے تو اس نے اپنے ایک ترکی غلام کو جو پہلے ہی سے اس کام پر مقرر تھا اشارہ کیا۔ غلام نے اشارہ پاتے ہی تلوار نکال کر امیر داد حسن کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایبک نے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ امیر داد حسن کو شہاب الدین کے حکم سے قتل کیا گیا ہے۔ ایبک نے اپنی امارت کا ایک جعلی فرمان تیار کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ کتاب الاسلام یعنی ملتان پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین کے قتل کی جھوٹی خبر نے بھی بہت شہرت پائی۔ ساز کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوجود وغیرہ کے علاقوں سے کھکھروں کے سردار سرکا نامی نے اپنی حکومت قائم کرنے کے خیال سے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے دریائے جہلم اور سودارا کے تمام درمیانی علاقوں میں لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ علیدگز غلام شہاب الدین کی سرگرمیاں۔ یہاں فرشتہ سے سیو ہوا ہے۔ اس غلام کا نام دوسری تاریخوں میں یالبور آیا ہے۔ جب شہاب الدین اند خود کے قلعے کو قرابیگ خاں کے حوالے کر کے غزنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے غلام علیدگز نے غزنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ شہاب الدین نے ہر چند چاہا کہ قلعے میں داخل ہو، لیکن علیدگز نے اجازت نہ دی اور اپنے آقا سے جنگ کرنے پر کمر باندھ لی۔ شہاب الدین نے اس وقت علیدگز سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ملتان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملتان پہنچ کر اسے اپنے دوسرے غلام ایبک کی نمک حرامی کا علم ہوا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ ایبک نے امیر داد حسن کو دھوکے سے قتل کر کے ملتان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ جب شہاب الدین پر واضح ہو گیا کہ ایبک اس کی اطاعت سے منکر ہے تو اس نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں ملتان کا قلعہ فتح ہو گیا اور ایبک کو شہاب الدین نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین نے ایک زبردست فوج تیار کر کے غزنی کا رخ کیا۔ اس دوران میں علیدگز نمک حرامی سے باز آ کر خود مختار حکومت کرنے کے خیال سے تائب ہو گیا تھا، لہذا اس نے اپنے آقا کے مقابلے پر صف آرائی نہ کی بلکہ غلاموں کی طرح شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی عاجزی سے اس سے اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ شہاب الدین نے دوسرے امیروں کی سفارش پر علیدگز کو معاف کر دیا اور غزنی میں داخل ہو کر سلطنت کے اہم کاموں میں مشغول ہو گیا۔ شہاب الدین کا قتل۔ 2 شعبان 602 ہجری کو سلطان شہاب الدین دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچا اور وہاں برہیک نامی ایک مقام پر مقیم ہوا۔ یہاں کے قیام کے دوران روز سلطان شہاب الدین کے قتل کا المناک حادثہ وقوع پذیر ہوا۔
جس کی تفصیل یہ ہے کہ کھکھروں کی قوم میں سے 20 افراد سلطان شہاب الدین سے بے حد نالاں تھے، کیونکہ اس نے ان کے عزیزوں کو قتل اور خود ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا تھا۔ ان 20 کھکھروں نے آپس میں مل کر شہاب الدین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں۔ جس دن سلطان برہیق کے مقام پر خیمہ زن ہوا، اس کے دوسرے روز یہ کھکھر کسی نہ کسی طرح شاہی خیمے تک پہنچ گئے۔ اس وقت شاہی لشکر کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا اور فراش سرا پردہ اتار رہے تھے۔ یہ قاتل شاہی خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ شعبان کی تیسری رات تھی۔ ایک کھکھر نے بڑھ کر دربان پر چاقو سے حملہ کیا اور بھاگ نکلا۔ اس دربان کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف ایک گلگلہ مچ گیا۔ شاہی خدمتگار بھی سراپردہ کو چھوڑ کر اس زخمی دربان کے پاس پہنچ گئے۔ جب کھکھروں یہ دیکھا کہ اس وقت شاہی خیمہ خالی ہے اور تمام محافظ اپنے بادشاہ کو تنہا چھوڑ کر زخمی دربان کے گرد جمع ہیں، تو وہ لوگ سراپردہ کو پھاڑ کر ہاتھوں میں چھرے اور خنجر لیے ہوئے بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت 2-3 ترکی غلام بادشاہ کے پاس کھڑے تھے، لیکن ان کھکھروں کو دیکھ کر سخت بدحواس ہوئے اور خوف کی وجہ سے بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ شہاب الدین ابھی اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ان سفاکوں نے اس پر حملہ کر دیا اور چھروں سے 22 گہرے زخم اس کے جسم پر لگائے اور ایسے عظیم الشان فرمانروا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔